علامہ صاحب مرزا چڈو نے 73 فرقوں والی حدیث کے بارے میں بونگیاں ماری ہیں، اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے جی 72 فرقے جو ہیں جہنمی، ان کی نشاندہی کریں پہلے۔ اچھا یہ بات کوئی چڈو ہی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو پکی۔ اچھا یہ میں بتا دوں، ان 72 میں یہ مرزا چڈو ضرور شامل ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے، مرزا چڈو اور اس کے فالوور جو ہے نا وہ اس میں ضرور شامل ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، جامع کلام اور بلیغ کلام کیا ہوتا ہے؟ جو مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی جس سے لوگوں کی تسلی و تشفی ہو جائے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک پھل والے کے پاس آپ جاتے ہیں اور ایک پیٹی کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس 73 سیب ہیں، 72 اس پیٹی میں گلے سڑے ہیں، ایک بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سیب چاہیے، آپ پہلے اسے کیا کہیں گے کہ مجھے وہ ٹھیک سیب نکال دو، یا یہ کہیں گے یار پہلے مجھے نا 72 گن کے دکھاؤ کہ وہ گلے سڑے کون سے ہیں؟ ایک کی ڈیمانڈ کریں۔ یہ تو نہیں کہیں گے ہر سیب نکالو تو پہلے میں وہ اپنی آنکھیں اور اپنی جو ناک ہے اس کو ڈسٹرب کروں، وقت ضائع کروں، اور پھر جا کے میں وہ صحیح والا کھوں۔ اور بھائی میں نے صحیح سیب چاہیے نا مجھے، تو مجھے وہی چاہیے نا، وہی بولنا چاہیے۔ اچھا اب حدیث مبارکہ پہ آ جائیں۔ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کو یہاں پر اگر یہی سوال ویلڈ تھا جو چڈو نے کیا ہے، تو پھر صحابہ کرام کو بھی یہی پوچھنا چاہیے تھا نا، حضور وہ 72 کون ہے پہلے وہ بتا دیں۔ بول رہے ہیں جی۔ تو اب انہوں نے لیکن یہ تو نہیں کہا، قالو عرض کی من ہی یا رسول اللہ، حضور وہ ایک، وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کون ہے؟ ہی آیا ہوا ہے مرفوع منفصل ضمیر واحد کے لیے، وہ ایک بتا دیں۔ اچھا اب اگر صحابہ کرام سے معاذ اللہ کو غلطی ہوئی ہوتی، اللہ کے رسول فرما دیتے کہ صحابہ تمہیں یہ سوال اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ پہلے 72 کون سے ہیں، پھر میں تمہیں 73واں بتاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بجائے کوئی نکیر فرمانے کے آپ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب یہ آگے اس کی اور وضاحت کے لیے ایک آگے بھی روایت آئے گی، وہ انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو دیکھیں، عقل کو دیکھیں، بلاغت کو دیکھیں، ہر اعتبار سے یہی جواب بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو ایک صحیح چیز چاہیے، آپ بھلے اس کے مقابلے میں 100 خراب ہوں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح چیز اٹھا دیں۔ جب صحیح چیز آپ کو مل جاتی ہے، اس کی نشانی پتہ چل جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ ضرورت رہتی ہے کہ آپ وہ باقی چیزوں کو سرچ کریں جو خراب ہیں۔ تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ اگر امت کو پھر یہی مشقت دینی تھی، پھر ہر امتی کے لیے لازمی تھا کہ وہ پہلے جا کے یہ کاپی پین لے کے وہ جائے اور پتہ کرے کہ وہ جناب وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کون کون سے فرقے ہیں جو باطل ہیں۔ جی اور پھر یہ بھی تو ضروری نہیں نا تھا کہ پوری دنیا میں بیک وقت ہی وہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ پہلی صدی میں کچھ ہوں، پھر دوسری میں کچھ ہوں، پھر تیسری میں کچھ ہوں۔ تو اب لیکن صحیح جو جماعت ہے، صحیح گروہ ہے، صحیح فرقہ جو ہے، اس کی تو ہر ایک کو ضرورت تھی نا۔ سرکار نے بھی وہی ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے بھی وہی عرض کی، اور وہی ہمارا مدعا ہے۔ لیکن چڈو صاحب اس پر مصر ہے کہ نہیں جی نہیں، پہلو 72۔ اصل میں پتہ کیا مسئلہ ہے، چڈو صاحب نے 5-6 قسم کے نا ٹرکس رکھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے بات کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے ایک ٹرک پکڑ لیتے ہیں۔ کبھی کہہ دیں گے کہ جناب وہ فلاں ایک بندہ تھا تو اس نے یوں کیا، وہ ہوتا سارا کچھ ان کا اپنا ہے، لیکن وہ بندے کا کردار سپوز کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے منہ میں اپنی بات ڈال کے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے جی اچھا اس پہ تو بعد میں، لیکن پہلے یہ کر لیں۔ غلام احمد پرویز کا بھی یہ انداز ہوتا تھا، اس پہ تو پھر بعد میں بات کریں گے، پہلے تو سوال یہ او بھائی جو تم سے اعتراض ہو رہا ہے پہلے تم اس کا جواب دو، کہ 73ویں کی بات کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں 73ویں کی بات اس سے پہلے تو 72 ہونے چاہیے۔ تو سر اب آپ کو پتہ لگ گیا؟ جی۔ اور اس کے علاوہ علامہ صاحب مرزا کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گی، اور پھر ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ تو اس آیت کا اور اس حدیث پاک جو 73 فرقوں والی ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، یہی اس کی 420 کام ہے، یہی اس کا چڈو پن ہے کہ یہ شخص بات ہو رہی ہے 73 فرقوں کی کہ 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ ابھی کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی گئی کہ ان کی نشانی ایک صرف یہ کہ وہ جس پر میں اور میرے صاحب ہیں، یعنی اس کی کثرت کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اس نے آیت کا کون سی پڑھی ہے؟ جس آیت کے ذریعے رب پاک عز و جل ان لوگوں کی ذکر فرما رہا ہے کہ جو اسلام میں آئے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور تفترق امتی علی 73 ملہ والی جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کر پھر اپنے نظریات جو ہیں وہ سواد اعظم سے پھیرتے ہیں۔
یعنی دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی پوری دنیا کے اندر کفر زیادہ تھا نا، اسلام کم تھا. آج بھی دیکھ لیں 100 ارب اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اس کے مقابلے میں 6-7 ارب غیر مسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے. تو یہ کثرت کفار کی اور پھر جنات میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں. لیکن حق میں کون ہوگا، کس کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اس کے لیے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ نجات پانے والی جماعت ہوگی. تو سارے عیسائی یہودیوں کو کہنا تھا سرکار نے کہ جس کے میرے اور میرے صحابہ کے نظریات کے مطابق بات ہوگی تو وہ نجات پانے والا ہے. تو یہودیوں کے تو خود اپنے جو ہے وہ 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے. تو اس امت کے دوسری حدیث مبارکہ جب باقی بھی پڑھیں گے تو پھر بات کھلے گی نا کہ حضور نے کسی جگہ پہ فرمایا کہ یہودیوں کے 71 بنے، ایک حق پہ تھا، عیسائیوں کے 72 بنے، ایک حق پہ تھا، میری امت کا 73 ہوں گے، ایک حق پہ ہوگا. تو اب ہر دور کے اندر ان کو الگ ہی اس کو آپ دیکھیں گے نا. مطلب یہ کہ اسلام نے جب اپنی ایک فارمولیشن دی ہے تو اب باقی امتوں سے جو امتیازی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ پچھلی امتوں کے زیادہ لوگ جو ہوتے تھے وہ گمراہ ہوتے تھے اور تھوڑے ایمان والے ہوتے تھے. ہماری اس امت کے بارے میں فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑے گروہ کی پیروی کرو، فإنہ من شذ فی النار، جو ان سے جدا ہوا جدائی جہنم میں جائے گا. اور اسی یہ حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کی تشریح ہے کہ جس میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر الگ چلا، کثرت کو چھوڑ کر قلت الگ ہوئی، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے جدھر وہ چلا. اب انہیں تو مومن فرمایا تھا نا اللہ نے، ان کا تو ہینڈ بتانے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو اب یہ جو الگ ہوا تھا ان کا بتانا تھا نا. تو اللہ نے فرمایا، اب یہ ذہن میں سوال آتا تھا یار اب یہ گھوم گھما کے یہ بھی جنت میں آ جائے گا. فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، یہ جو اپنی مرضی سے الگ ہوا ہے، ایک تو ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے جدھر یہ چلا، اپنی گمراہی میں بڑھے گا تو بڑھاتے جائیں گے، اینڈ یہ ہوگا اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے. جس حدیث مبارکہ میں بات ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے والے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. تو حضور کے دور میں منافقین نہیں تھے، صحابہ کے مقابلے میں منافق تھوڑے تھے کہ زیادہ تھے؟ تھوڑے تھے نا. اور مولا علی پاک کے مقابلے میں جو خارجی تھے وہ تھوڑے تھے کہ زیادہ تھے؟ تھوڑے تھے. آج بھی باطل فرقوں کی اگر تعداد اکٹھی کریں تو اہل سنت کے مقابلے میں تھوڑے ہیں کہ زیادہ؟ تھوڑے. تو یہاں پر تو بات ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھیں گے لیکن نظریات کلمے والے نہیں ہوں گے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ 72 نظریات جو ہوں گے وہ باطل ہوں گے. اور دوسری حدیث پاک میں وضاحت فرما دی کہ وہ بڑی جماعت ہے، ید اللہ علی الجماعہ، یا بڑی سواد اعظم کی پیروی کرو. قرآن پاک نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے جو الگ ہوا، مومنوں کے مقابلے میں اگر ایک فرد لیا جائے تو ہر 3 میں سے ایک، تو آؤٹ آف 100 جو ہے وہ 33 بھی اگر الگ ہوں تو میجورٹی 66 ہوئی نا. اور چڈو صاحب کدھر لے کے جا رہے ہیں بات کو، اسلام با مقابلہ نان مسلم، عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، اور بھائی وہ تو حضور کے دور میں بھی زیادہ ہی جہنم میں تھے، آج بھی میجورٹی انہی کی ہے، 6-7 ارب 100 ارب کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوئے نا. تو اس لیے چڈو صاحب کا طریقہ ہے بات کو روٹیشن دینا، اس طرح گھمانا. حالانکہ بات تو ہو رہی تھی کہ وہ 73واں کون ہے، ادھر نہیں گئے. پہلے 72 کا شوشہ چھوڑا، اس کے بعد خود ہی چھوڑ دیا کہ جناب وہ اکثریت تو جو قرآن پاک میں یہ فرما رہی. اور حالانکہ یہ تحریف مانوی ہے. کسی ایک تفسیر کے اندر چڈو صاحب دکھا دیں کہ اس سے مراد کسی مفسر نے یہ کہا ہو کہ جی اسلام کے اندر جو فرقے نا اس سے وہ مراد ہے، یعنی اسلام کے نام لینے والوں میں سے جو کثرت ہے نا وہ جہنم میں جائے گی، کوئی ایک دکھا دیں. نہیں ہوگا. یہ چڈو صاحب کی اپنی تفسیر ہے، تفسیر چڈو ہے یہ. تو یہ پھر آپ کو اسی میں ملے گی. ایک اور بات، اس طرح تو کل کلام کو پھر قادیانی کہہ دیں گے ہم تھوڑے ہیں پھر ہم جنتی معاذ اللہ. حالانکہ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ تو ایک الگ ایک زندیق ہیں، مرتد ہیں، لیکن وہ بھی تو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں نا ڈھیٹ ہو کے. پرویزی کہہ دیں گے کہ وہ تو ہم ہیں، ہم سب سے کم ہیں، فرض کریں. اسی طریقے سے پھر کل کو رافضی کہہ دیں گے. اور میرا تو خیال ہے کہ سب سے پہلے چڈو کہے گا کہ وہ میں ہوں، کیونکہ جو میرے اندر ساری صفائیاں ہیں جی، ہر طرح کی گمراہیوں کی چال بازیوں کے باوجود میں علمی کتاب بھی، بلکہ اسی لیے وہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی، مسلم بھی میں ہی علمی کتاب بھی. اور سر وہ آپ کی تو بات وہ اس لیے کرتا ہے جان چھڑانے کے لیے، وہ آپ کو اسلام کا ٹھپا بھی لگاتا ہے تاکہ وہ کہے کہ جی میں تو فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں. اور ساتھ ہی وہ آپ کو دوسری گولی بھی دیتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی. تو کسی خوش فہمی نہ رہنا، میں علمی کتابی بھی میں ہی ہے تو مسلم بھی میں ہی ہے. سر اس کی زبان نہیں ہے، وہ تو میں کہتا ہوں وہ 100 منہ والا سانپ ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس منہ سے زہر نکالے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی بھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. تو امت کی میجورٹی جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی. آؤٹ آف 100 51% کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور آج تک 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر دور کے اندر
ہر دور کے اندر اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کی بزرگان دین کی جماعت جو ہے کثرت سے رہی ہے، آج بھی وہی کثرت سے ہے، 1400 سال سے کثرت سے نکالیں ڈیٹا۔ کسی ایک دور میں آپ کہہ دیں کہ جن نظریات کو سید اعلیٰ حضرت نے پروموٹ فرمایا، جن نظریات کو ہمارے اکابرین امت نے پروموٹ فرمایا، جن نظریات کو ائمہ مجتہدین نے پروموٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی دور کے اندر اقلیت ہو اور دوسرے نظریات جو ہے وہ کثرت میں چلے جائیں۔ سر یہ ہے، اب آپ کو کلیئر ہوا؟ جی۔ دوسرا یہ علامہ صاحب مرزا چڈو یہ کہتا ہے کہ شیخ البانی نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے، ورنہ تو یہ ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیخ البانی مائی فٹ، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ اس کو آئنسٹائن کہتا ہے۔ جو شخص اپنی کتاب کے اندر یہ لکھے کہ اللہ کے رسول کا روزہ مبارک جو ہے معاذ اللہ اور مسجد نبوی شریف سے نکال دو، اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہابیوں کا وہ ٹٹو ٹہرا ہے جس کو یہ آئنسٹائن بنا کے ہماری جولی میں ڈال رہا ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ نہ ہمارے لیے زبیر علی حجت ہے ضعیف، اور نہ یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہاں، امام ترمذی، امام ابو داؤد 20 کتب احادیث ہیں ہمارے اکابرین کی، یہ بتائے کہاں پہ انہوں نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے؟ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ چڈو صاحب کے پینترے آپ دیکھا کریں، جب اس کے 5B کے اوپر اعتراض ہوا نا، لوگوں نے نکال کے دیا کہ یار تم نے اوپر تو لکھا ہے صحیح الاسناد احادیث، اندر تم نے ضعیف حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اب اس پر جب اعتراض ہوا تو چڈو صاحب کیا جواب دیتے ہیں، یہ ذرا خود ہی آپ سن لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو۔ چڈو صاحب کہتے ہیں کہ جناب میری 200 روایتوں میں ایک ایسی روایت دکھاؤ جس کو بالاجماع محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہو۔ تو میں کہتا ہوں چڈو صاحب آپ بھی یہ 20 کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، یہ 73 فرقوں والی، تو آپ بالاجماع چھوڑ کے 5-10 ہی دکھا دیں گے جنہوں نے ضعیف کہا ہو۔ اور جب باقی ایک بھی اگر صحیح کہہ دے تو مدعا اگر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جناب 5B تو ہی مسئلہ بن گیا نا۔ اب چڈو صاحب کا فارمولہ بدل گیا۔ ویسے ان کا فارمولہ یہ تھا کہ جی وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ تو جناب جب آپ کے نزدیک اپنا پیپر بچانا ہو تو پھر آپ کا کلیہ قاعدہ یہ کہ جب تک تمام محدثین اجماعی طور پر نہ کہیں، وہ آپ کے نزدیک کسی کو ایک بھی کہہ دے تو صحیح ہے، تو پھر آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے ناصر البانی ہمارا دل یہ تو وہ حجت نہیں ہے، وہ تو اس کو حسن کہہ رہا ہے اور حسن صحیح کی قسم ہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو کتب احادیث ہیں ان سب میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو سر یہ ہے اس کا، دیکھا نا آپ نے اس کا اپنی باری آتی ہے تو پھر اس کے اصول محدثین جو ہیں وہ خود ہی بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مزے کی بات، اب پھر اینڈ پہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ تو الجماعت ہے، اب اس سے کوئی اپنا نام وہ نہ بنا لے، تو اب پھر خود ہی اس کی وضاحت کر کہتے ہیں مطلب مین سٹریم امت کا اجماع۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی وہ 4 منٹ پہلے جہاں سے شروع ہوا تھا گھوم کے وہیں پہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پہلے کہہ رہا تھا کہ اکثر جہنم میں جائے گی، اب اجماع کی باتیں کر رہے ہیں، اجماع امت کی۔ تو اجماع امت مجھے پتا ہے کثرت کا ہوتا ہے قلت کا ہوتا ہے؟ کثرت کا ہوتا ہے۔ تو سر یہی کثرت ہم بیان کر رہے تھے کہ اس حدیث مبارکہ میں کثرت جو ہے اکثر کثیر جو لوگ ہیں وہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری امت گمراہی میں اکٹھی نہیں ہوگی، خود فرما رہے ہیں بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اب چڈو صاحب گھوم پھر کے پھر اسی پہ آ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں پھر وہ ساری گمیٹیاں دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ آخر پہ جو ہے وہ خود ہی مان گئے کہ اجماع امت مراد ہے۔ تو سر جس اجماع امت پر حضور فرما رہے ہیں امت کو ہونا چاہیے، تو چڈو صاحب کون سا اجماع امت لے کے چل رہے ہیں؟ ان کو تو آج تک اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس پہ وہ توبہ ہی کر لیں کہ جناب وہ ہمیں چونکہ کافر کہتے ہیں لہذا ہم اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مرزا لاہوری گروپ ان کو کافر نہیں کہتا، تو اس کو پھر یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ پھر اس کو مجھے بتائیں پھر ورنہ اس کے کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ کل بھلے دوسری جگہ پہ کہتا پھر اس کے کہنے کا کیا مطلب، اور دوسری طرف کہتا صحابہ کرام کو جو کافر کہے گا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ سر یہ ہے اس کا اجماع امت، یہ ہے اس کی حدیث مبارکہ کا بیان۔ کتنے پینترے، کتنی چال بازیاں، اور اینڈ پہ میں آپ یہ بتا دوں خود ہی سوال گڑتا ہے، خود ہی جھوٹوں کا سردار ہے۔ مفتی علی نواز صاحب نے جو 904 ویڈیو ہے نا 100 جھوٹوں والی، وہ ہر مسلمان کو دیکھنی چاہیے بھائی، جھوٹوں کا سردار ہے، لوگوں پر الزام لگاتا ہے خود ہی۔ حالانکہ میرا اس کو چیلنج ہے کہ 1400 سال کی کسی ہمارے اکابر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا دکھا دے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ہمیں فرمایا اس لیے ہم فرقے بنائیں گے، خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سے بچانے کے حوالے سے بتایا کہ بھی ایسا نہ کرنا۔ ایک سٹیٹمنٹ دکھا دے ہمارے کسی اکابر کی کتاب ہے 1400 سال کی کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فرقوں کا فرمایا ہے اس لیے بنے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ فرقے بننے تھے، اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی ہے، یہ نہیں کہ حضور نے فرما دیا اس لیے بنیں گے۔ اور یہ بات ہم اپنی ویڈیو فرقہ واری سے بچنے کا آسان حل
یہ اس کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں. لیکن یہ خود ہی ایک من گھڑت قسم کا سوال اٹھاتا ہے, اس کو ٹھپا لگاتا ہے اہل سنت پہ, اور اس کے بعد پھر اس کا خود ہی جو ہے وہ اونگی بونگی کر کے جواب دے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یہ سوال تو میں نے دکھایا نا کہ اہل سنت میں سے کس اکابر نے کہا ہے. حالانکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ حضور نے آنے والے فتنوں کی جیسے باقیوں کی خبر دی, تو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایسا ہوگا, لیکن تم بڑی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا, تم میجورٹی کے ساتھ رہنا, میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی, تم اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہنا, البرکۃ مع اکابرکم. لیکن یہ وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ پھر ادھر گھوم گیا کہ اسٹارٹ میں کہہ دیا کہ جناب وہ کثرت ادھر جائے گی, اور اینڈ میں بن گیا کہ اجماع امت جو ہے وہ مراد ہے اس سے. سر یہ ہے اس کی حدیث دانی, ایک ایک بات میں اس کے پینترے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ جھڈو ہے جو مسلمانوں کو خدو لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی شرارتوں سے